الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عمران فخر سیالوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سے شروع ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ میں بذات خود پیش کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا کلام اور اس پر تضمین لکھی ہے نصیر ملت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ محبت سے سماعت فرمائیے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ
یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بتغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں
میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائے میرا فی، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بی وکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا بلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر اللہ کے کلام سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے جناب من محترم حضرت علامہ مولانا دانش رسول امینی صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ آج کے اس پرفتن معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ اگر پڑوسی آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا رہنے سہنے کا انداز بھی اچھا ہوگا، آپ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ جھگڑالو ہوگا، یا وہ بد مذہب ہوگا، یا وہ بد عقیدہ ہوگا، یا وہ کسی اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہوگا، تو پھر آپ کے مزاج آپس میں نہیں ملتے ہوں گے، پھر لڑائیاں جھگڑے جنم لیتے ہیں اور بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پھر جو ہے وہ وقت دیا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہمارے دین میں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھ فقیر کو یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل کے شکار ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دینی معلومات نہ ہونا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اس کا نہ ہونا، یہ اس کے کچھ بنیادی عناصر ہیں۔ آج کا جو عنوان آپ نے گفتگو کے لیے منتخب فرمایا، پڑوسی کے حقوق، نہایت ہی اہم اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ عنوان ہے۔ عربی زبان میں پڑوسی کے لیے جار کا لفظ استعمال کیا گیا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی یہ لفظ باقاعدہ موجود ہے۔ انگلش میں ہم اسے نیبر کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے آپ کا اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اور محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سفر سے پہلے ایک اچھا رفیق، دوست وہ تلاش کیا جائے، اور مکان خریدنے سے پہلے جو ہے اچھا پڑوسی یہ تلاش کیا جائے۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی مزید ہے کہ اگر مکان بیچنا بھی ہے تو تب بھی پڑوسی سے اجازت لو۔ جی بالکل، وہ حق شفا کے جو مسائل ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دینی معلومات کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، گو کہ یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہے، عملی طور پر ہمیں اس کا جو ہے سلسلہ وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو دین اسلام نے
حقوق العباد، انہی میں سے یہ آگے پڑوسی کی حقوق ہیں، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کی بار بار تاکید کی ہے کہ وہ ان حقوق کا خیال رکھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس جو ہے یہ کہاں تک ہے، اس کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، اسی طرح 40 گھر تمہارے سامنے والے اور 40 گھر ہی تمہارے پیچھے والے۔ 40 گھر کی جو مقدار بتائی گئی ہے، اگر 40 ادھر ہوں، 40 ادھر، 40 ادھر، یہ 160 گھر بنتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان مومن کی نماز جنازہ میں 40 افراد شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بنا کر رکھیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا قبر میں فائدہ ملے گا، کہ آپ کی بخشش کامل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی ایک اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ 40 کا عدد جو ہے یہ ہمارے اولیاء کرام کے معمولات میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا اہمیت کا حامل ہے، 40 کا جو عدد ہے۔ خیر، تو اب 40 گھر والا معاملہ تو قبلہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ہم آج اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں تو 7 والا گھر جس کی دیوار اور اس کی دیوار ہماری ایک ہے، 2 گھروں کی دیوار آپس میں ایک ہے، تو وہ دونوں گھر ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے ہیں کہ 7 والا آسانی میں ہے، مشکل میں ہے، اس کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے کئی دفعہ ایسے واقعات سنے ہیں کہ ایک گھر والا اپنے گھر سے کہیں گیا ہے کسی کام کے لیے، اپنے گھر کو لاک کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ چوری ہو چکی۔ حالانکہ پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ کہے یا نہ کہے لیکن اس کے جان مال کی حفاظت کی جائے، لیکن 7 والا گھر بے خبر ہے، اسے نہیں پتہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے انہیں نام بھی پتہ چلا ہو۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7 والے گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے تو ادھر جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، گانے اسی طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بجائے غم میں شریک ہونے کے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے، ان کی دل جوئی کرنے کے، ہم اپنے جو معاملات ہیں ان میں فرق نہیں آنے دیتے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر باقاعدہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا کہ والدین اور یتیم اور مساکین جو ہیں، اور پھر فرمایا جو قریب کے پڑوسی ہیں اور پھر جو دور کے پڑوسی ہیں، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کریم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے، آپ کی بہت معروف حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبرائیل نے مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں وصیت کی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ وراثت کے اندر بھی حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک کو اتنے حقوق ہیں، اتنے زیادہ حقوق ہیں، اور بار بار اس کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ گمان یہ ہونے لگا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حق نہ دے دیا جائے۔ پھر ایک موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی آفت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ۔ تو اب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال نہ رکھیں اور اس کو تکلیف پہنچائیں اور ایذا پہنچائیں، اور پھر یہ حدیث پاک بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو اگر ہمارا پڑوسی ہی ہم سے محفوظ نہ رہ سکے تو اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر جاننے اور پہچاننے والے لوگ ہیں وہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو پہلا حق تو محفوظ رہنے کا پڑوسی کا تھا کہ وہ آپ کی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے اسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ محفوظ رہے۔ تو قرآن و سنت کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو جا بجا پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، اس بارے میں تاکید بھی کی جا رہی ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ ہماری ثوابدید ہے۔ ہمارا دین جو ہے یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مسلمان کا ہی گھر ہوتا ہے، باقی جو اقلیت ہوتی ہے ان کی علیحدہ آبادی ہوتی ہے۔ خیر، ہمارے دین نے اقلیتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ جو دوسرا مذہب جو ہے
ان کے اوپر ان کی یعنی کہ تکذیب، یعنی ان کو اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ تشدد کا مذہب ہے اور یہ جو ہے وہ وائلنس ہوتی ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اگر پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہو، بشرط یہ کہ وہ مرتد نہ ہو، قادیانی نہ ہو، یعنی وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ اس طرح خارج نہ ہوا ہو کہ جس طرح سے مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہو، اپنے مذہب میں رہ کر وہ عبادت و ریاضت کرتا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا کام دین اسلام کی دعوت دینا، اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی جو ہے وہ معمول کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر جو ہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہو تو کیا ہمارا دین جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جی دیکھیں، دین اسلام جو ہے یہ دین مکمل ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے اس کے بارے میں دین اسلام کے اندر تعلیم موجود نہ ہو، اور یہ ہم بات صرف جذبات کی رو میں بہ کے نہیں کہہ رہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو دین اسلام کا مطالعہ کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اگر وہ اس کو کھنگالے گا، دیکھے گا، پرکھے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں دین اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کا پڑوسی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کی تخصیص کر دی کہ اگر وہ مرتد ہے، جیسا کہ قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں، اور یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے ہم مرتد کی تعریف بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مرتد کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جو اسلام سے پھر جائے، یعنی پہلے وہ اسلام میں تھا اور پھر وہ اسلام سے پھر گیا، اسلام کو چھوڑ کر اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو وہ مرتد کہلائے گا، اور یہ اس کو سزا دینا یہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے اس کو قید کیا جائے اور وہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کا موقع دیا جائے گا، توبہ نہیں کرتا اس کا فتنہ جو ہے وہ جڑ سے ختم کر دے۔ اس کی خیر الگ سے تفاصیل کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو یہاں چونکہ ہمارا یہ موضوع کلام نہیں ہے تو اب وہ جو مرتد ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اگر پڑوسی بھی ہے تو اس کے لیے ہم اس کے حقوق کے خیال کے پابند نہیں ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ وہ بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنے کی سرکوبی کرنا جو ہے یہ حکم شرع ہے کہ فتنے کو سرے سے ختم کیا جائے۔ اب اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا اور جو مذاہب دنیا میں موجود ہیں، بشرطے کہ وہ مرتد نہ ہو، تو یاد رکھیں ایک بڑی اس سوال کے جواب میں بس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر پڑوسی کا مسلمان ہونا یہ لازمی قرار نہیں دیا گیا، یعنی کہ مذہب کی تخصیص نہیں کی گئی، مذہب کی تخصیص جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کی گئی۔ تو اب جو پڑوسی کی حقوق ہیں وہ جیسے مسلمان پڑوسی کے لیے ہیں ویسے ہی غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اب حدیث پاک بھی یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی کا کوئی بچہ تمہارے پاس آئے تو اس کے ہاتھ پر کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا جو پرانا دور ہوتا تھا نا، اس میں اکثر طور پر یہ اس پیار محبت کو بانٹنے کے لیے کاش کہ وہ دور واپس آ جائے، وہی کچے مکان ہوں، وہی پکی سوچیں ہوں، تو وہاں پر ہوتا تھا کہ اگر پڑوسی جو ہے وہ کوئی کھانا بناتا تھا تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ساتھ والے کو بھیجتا تھا، اور وہ جب بناتا تھا تو وہ اس کے بدلے میں بھیجتا تھا، یعنی یہ ایک آپس میں محبت بانٹنے کا سبب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب کھانا بناؤ تو مرچ مسالے جو ہے ان کی مقدار اتنی رکھو کہ کہیں جو ہے وہ پڑوس والا جو ہے نا اس کے گھر تک خوشبو نہ چلی جائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر شوربہ تو وہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کو بھی اس میں سے حصہ ہمارے آقا نے یہ عمل کیا ہے، بالکل اسی طرح دکھایا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے گزرے وقت ایک مثال دی کہ اس وقت لوگ آپس میں چیزیں جو ہے وہ دیتے دلاتے تھے، اور جو حدیث پاک میں فرمایا کہ محبت بڑھے گی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو واقعی محبتیں زیادہ تھیں، نفرتیں کم تھیں۔ جب ہم نے اس سنت کو اور اس طریقہ اسلامی کو چھوڑ دیا، اب محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، نفرتیں زیادہ ہو گئی، محبتیں کم ہو گئیں۔ تو غیر مسلم بھی اگر آپ کا
پڑوسی ہے تو جو مسلمان کے حقوق ہیں، کیوں اسلام نے اس میں مذہب کی تخصیص نہیں کی، مذہب کی تخصیص نہیں کی۔ یہاں پر شاید ہمارے سننے اور دیکھنے والے اس الجھن کا شکار ہوں کہ اگر مذہب کی تخصیص اسلام نے نہیں کی تو پھر ہم مرتد کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ مرتد کا معاملہ جو ہے وہ مذہب سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، اس کو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک مذہب کو چھوڑ دیا، دین حق کو وہ چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلا گیا، کل کو کوئی اور اختیار کر لے گا، کل کو کوئی اور اختیار کر لے گا، مذہب کی بدنامی کا سبب بنے گا، جی وہ مذاہب کی بدنامی کا سبب بنے گا اور اس کا کوئی مذہب ہے بھی نہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ہم شامل کرتے چلیں کہ مرتد کے جو احکامات ہیں وہ اسلام نے الگ سے بیان کر دیے، تاکہ جو اسلام کے پیروکار ہیں اگر ان کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو ان کے سامنے واضح تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہوں۔ تو اس لیے مرتد کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اب پیچھے رہے غیر مسلم، تو غیر مسلم اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے وہی تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان پڑوسی کے حقوق ہیں، اور اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے حقوق کا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کا خیال کریں۔ اور یہاں پر ایک حدیث پاکی سے حوالے سے میرے ذہن میں ابھی آئی، میں وہ بھی اپنے ناظرین کو سناتا چلوں کہ ارشاد فرمایا کہ ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حقوق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے۔ تو اب اس کی تفصیل کے اندر آپ جائیں تو جس کے 3 حقوق ہیں وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے اور پھر آپ کا رشتہ دار ہے، اور تیسری پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ کا قرابت دار بھی، قریبی بھی ہے۔ تو یہ 3 حقوق بیان ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ 2 حقوق ہیں، یعنی مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، یعنی قرابت دار ہے، رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے 2 حقوق ہیں۔ اور فرمایا ایک پڑوسی وہ جس کا 1 حق ہے، اور وہ کون ہے؟ جو غیر مسلم ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، قرابت دار ہے، قریبی ہے، تو اس کو قریبی ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو ہمیں تو اس حوالے سے بھی مکمل تعلیمات قرآن و سنت نے عطا فرمائی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کہ ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج کے دور میں جو حالات حاضر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمسایوں کے بارے میں، ہمیں کس طرح ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، مختصر جو ہے ہمارے ناظرین کو جی اب صورتحال قبلہ یہ ہے کہ صرف پڑوسی کے معاملات نہیں، ہم تو تقریباً ہر معاملات میں بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ غیروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو ہمارے جو اپنا ایک تابناک، آپ کے ذوق کے ساتھ میں ایک اور شعر ایڈ کر لوں کہ آنا گلستان میں تم ہی نے چھوڑا ورنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو گلستان کی جو سیر تھی وہ ہم نے کرنا چھوڑ دی، لیکن پھول آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ وہاں پر اپنی خوشبو جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں اور فضا کو معطر معمر کر رہے ہیں۔ اب اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنے کے لیے بالیقین ہمیں گلستان میں جانا پڑے گا۔ یہ ایسی ہے کہ اگر آپ، دین اسلام کی تعلیمات، وہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ہم ہر لحاظ سے بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ جہاں تک یہ پڑوسی کے معاملات کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کے نہ تو حقوق سے واقف ہوتے ہیں، نہ اپنے فرائض سے واقف ہوتے ہیں۔ جب آپ حقوق و فرائض سے واقف ہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو لازمی بات یہ کہ آپ اپنے حقوق اور فرائض سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو میں یہ بات آئی بھی تھی کہ پڑوس میں اگر فوتگی ہو گئی ہے لیکن ہمارے معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بالخصوص جو ہمارے اس وقت سوسائٹی کی صورتحال ہے، تو ایک تو وہ سارا معاملہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف جاتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ رسول کو ناراض کیا تو پھر آپ کا کوئی بھی معاملہ درست تو نہیں ہو پائے گا نا جی، وہ سب کے سب درجہ بدرجہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ساری رات جناب ڈیک چلتے ہیں اور وہ سارا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ پڑوس میں کوئی بیمار ہو، پڑوس میں کوئی بیمار ہے یا بالفرض کوئی بیمار نہیں بھی ہے، آپ اس کے آرام کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں، اونچی آواز میں آپ نے ڈیک لگایا ہے، تو یہ سارے معاملات۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پڑوسی کی حقوق کے اندر اس کی عیادت کرنا، یہاں تک فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ گفتگو بھی بہت طویل نہ کرو، جی مختصر کرو کہ زیادہ طوالت کی وجہ سے کہیں اس کی طبیعت کے اندر دھیما لہجہ ہو اور طوالت جی بالکل طوالت نہ ہو، مختصر بات ہو۔ اگر درمیان میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہیے بلکہ سلجھانا چاہیے۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اور اہم بات ہے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، کہ اگر ہمسائے کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر میں تو چولہا نہیں جل رہا، آپ اپنے گھر سے کھانا بنائیں
اور ان کے بچوں کو کھلائیں، تاکہ وہ تو بیچارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں دلاسا دیں، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر ان کے مہمان آتے ہیں ان کو رہائش دیں، بستر دیں، اور ان کو محسوس یہ نہ ہو کہ یار یہ میرا پڑوسی ہے، بلکہ یہی ہو کہ ہمارے گھر میں ہی فوتگی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں ہی صفِ ماتم بچھی ہوئی ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین بہت کرام، شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ فیصل آباد رنگ HD کے سنگ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب جاتے جاتے آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر دین کے پیغام کو پہنچانا اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما۔ جو تعلیمات دین ہم نے آگے پہنچائیں میرے مولا، اس پر ہمیں محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ میرے مولا، حقوق العباد کو پہچان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص پڑوسی کے حقوق کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔